ایک شعر پہ تقریر کروں گا. بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو، اور دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو. دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو. حضرات، میں نے قرآن مقدس کے 14ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے. اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. چھوٹی بڑی تقریباً 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. بڑی کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے. ان 104 کتابوں میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے آقا محمد رسول اللہ پہ نازل کیا گیا. حضرات، ان چاروں کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ برتری، سب سے زیادہ افضلیت، سب سے زیادہ بلند مقام جس کتاب کو حاصل ہے وہ ہے قرآن پاک. کیونکہ قرآن پاک وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر آج تک کوئی چینجنگ نہیں کر پایا. توریت کو ان کے ماننے والوں نے بدل دیا، زبور کو ان کے ماننے والوں نے بدل دیا، انجیل کو ان کے ماننے والوں نے بدل دیا. جس زبان میں توریت نازل ہوئی تھی، آج آپ توریت اٹھا کے دیکھیں آپ کو اس زبان میں نہیں ملے گی. جس زبان میں انجیل نازل ہوئی تھی، آج اس زبان میں آپ کو وہ کتاب نہیں ملے گی. لیکن قرآن کی شان دیکھو، قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، آج بھی عربی میں ہے اور قیامت تک قرآن عربی میں رہے گا. قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا ہے. اور لحافظون کا تصور بتا رہا ہے کہ قرآن کی جو حفاظت ہوگی وہ حافظوں کے ذریعے ہوگی، قرآن کی جو حفاظت ہوگی وہ حفاظ کرام کے ذریعے ہوگی. حضرات، اب دیکھو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. بہت غور سے سنیے گا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. تو جس جگہ قرآن رہے گا وہ جگہ بھی محفوظ رہے گی، وہ جگہ کی بھی حفاظت ہوگی. جیسے آپ دیکھیں ایک گلاس ہے یا ایک لوٹا لے لیجئے، تو آپ اس لوٹے کے اندر جب پانی ڈالیں گے، اس لوٹے کے اندر یا دودھ ڈالیں گے تو لوٹا یا گلاس ہوگا مظروف، اور اندر جو چیز ہوگی وہ ہوگی ظرف. قرآن کریم مظروف ہے اور قرآن جس جگہ رہے گا وہ جگہ ظرف بنے گی. مظروف کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو قرآن جس سینے میں رہے گا اس سینے کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس سینے کو آگ نہیں جلا سکتی. حضرات، حافظ قرآن جو باعمل حافظ قرآن ہے اسے قبر کے اندر مٹی نہیں کھائے گی، اس کا بدن سلامت رہتا ہے، اس کا کفن سلامت رہتا ہے. باعمل عالم کے جسم کو قبر میں مٹی نہیں کھا سکتی. حضرات، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے. تو قرآن کریم کے تعلق سے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں. کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن کے معنی کیا آتے ہیں؟ قرآن قرأ یقرأ قرآن و قراءتن سے مشتق معنی، تو اس کے معنی آتے ہیں ایسی کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جائے، جسے بار بار پڑھا جائے. یہاں پر کالج سے تعلق رکھنے والے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں، یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام بھی منبر نور پہ تشریف فرما ہے. ان تمام کی توجہ کا میں طالب ہوں. حضرات، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا قرآن کو پڑھا جاتا ہے اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا ہے. اور یہ ہمارے قرآن کی شان ہے کہ ایک بار قرآن کو پڑھا جائے تو بار بار اس کا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کی
तिलावत करूं, बार बार कुरान की तिलावत सुनने को और पढ़ने को दिल चाहता है। वरना किताबों का हाल तो ये है, एक बार जिस किताब को पढ़ा दोबारा पढ़ने का उसका दिल नहीं चाहता है। कुरान की वो शान है कि बार बार उसे सुना जाता है। पांचों वक्त नमाजों में आप देखें तो कुरान की तिलावत होती है, घर पे कुरान खानी का प्रोग्राम हो तो कुरान की तिलावत होती है, हमारे घर में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम हो तो इब्तिदा में कुरान की तिलावत होती है। हज़रात गिरामी, बताना मकसद ये है कि जब बच्चा पैदा हो तब कुरान पढ़ा जाता है, जब इंसान के घर में शादी का मौका आता है तो कुरान पढ़ा जाता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब किया जाता है। बताना मकसद ये है कि जितना कुरान पढ़ा जाता है दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती है, और कुरान वो अल्लाह का कलाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान की तिलावत करता है, कुरान अल्लाह की ऐसी रस्सी है कि इसका एक सिरा बंदे के हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जो कुरान की तिलावत करता है कुरान उसे रब से मिला देता है, जो कुरान को पढ़ता है कुरान उसे परवरदिगार से मिला देता है। क्योंकि कुरान का एक माना करा यकराउ करनन से अगर मुश्तक माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जो मिला दे। तो कुरान वो अल्लाह की किताब है कि जो इसकी तिलावत करता है ये कुरान उस बंदे को रब से मिला देता है। तो हमने आज कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया, आज हमने अपना ताल्लुक कुरान से दूर कर लिया। आज हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम अखबार पढ़ते हैं, आज हमारी आंख खुलती है तो पहले हम खबरें पढ़ते हैं कि आज देखो कि आज किसका मकान गिराया गया है, आज किसने किसके लिए क्या कहा है। आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं, आज दीनी तालीम से हम दूर हो गए। आज हमने अपने मदरसों को दीनी तालीम, अपने बच्चों को मदरसे में भेज करके दीनी तालीम दिलाना बंद कर दिया है। हजरात, ये मदरसे वो है कि तहजीब मदरसे से मिलती है, तमद्दुन मदरसे से मिलता है, अखलाक मदरसे से मिलता है, बुलंद शान मदरसे से मिलती है, बुलंद रुतबा मदरसे से मिलता है। मेरे नबी के घर में 2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। ये सुन्नत कहाँ जिंदा होती है? ये सुन्नत मदरसे में जिंदा होती है। सब्र का पैमाना कहाँ पर, सब्र का पैगाम कहाँ दिया जाता है? वो जगह मदरसा है। हजरात, आलिम बनाने की जगह मदरसा है, हाफिज बनाने की जगह मदरसा है। ये मदरसों को आज हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है, आज मदरसों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये मदरसे तुम्हारा सुतून है, सुतून प्यारे मुसलमानों। आज अगर तुम इन पर उंगलियां उठाते रहे, आज तुम मदरसों की कदर नहीं कर रहे हो। याद रखो, ये वही मदरसे हैं कि जिस मदरसे ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, वो अल्लामा फजले हक खैराबादी इसी मदरसे के पढ़े हुए थे। आओ जरा देखो, आप तारीख उठा करके देखो, हुजूर ताजुश शरिया वो भी मदरसे के पढ़े हुए, मुफ्ती आजम हिंद वो भी मदरसे के पढ़े हुए, हुज्जतुल इस्लाम वो भी मदरसे के पढ़े हुए, और आला हजरत जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे बल्कि एक मदरसे में पढ़े। तो ये मदरसे तुम्हारी बुनियादें हैं, ये मदरसे तुम्हारी बुनियादें हैं। याद रखो, आज कुरान की तालीम से हम दूर होते जा रहे हैं, आज हम कुरान की तालीम से हटते जा रहे हैं। आज हमने सोचा सब कुछ हमको यूनिवर्सिटी में मिलेगा, आज हमने सोचा सब कुछ हमको कॉलेज में मिलेगा। आओ मैं आपको कुरान पाक में बताता हूं कि कुरान कैसी अल्लाह की किताब है और हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हज़रात, जब अब से तकरीबन 400-500 साल जब पीछे आप पलट के जाएंगे, तब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तब कोई कॉलेज नहीं था। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो जामिया अजहर की है, वो भी पहले मदरसा था, अब यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई है। हज़रात, बताना मकसद ये है, अब से 400 साल पहले जब कोई कॉलेज नहीं था, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो ये ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर कहां से आए थे? ये दिल्ली की जामा मस्जिद बनाने वाले इंजीनियर कहां से आए थे? ये कुतुब मीनार बनाने वाले इंजीनियर कहां से आए थे? ये लाल किला बनाने वाले इंजीनियर कहां से आए थे? तो तुम्हें ये कहना पड़ेगा, जब कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब कोई कॉलेज नहीं था, तो उस वक्त ये मदरसे थे, और इस मदरसे में पढ़ने वाला आलिम अपने वक्त का बेहतरीन इंजीनियर बनकर के निकला। जिसकी नुमाइश देखनी है, जिसकी आज काबिलियत देखनी है, तो दिल्ली का लाल किला देख लो, दिल्ली की जामा मस्जिद देख लो, आप कुतुब मीनार देख लो। ये सब एक आलिम ने ज़हन दिया था, जिस पर आज ये नाज कर रहे हैं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू
تو بھی تو دلدار نہیں. ارے تاجے آگرہ ہو یا لال قلعہ ہو, بہت اترا رہے ہو, یہ سب فنکاری ہماری ہے, یہ سب ہم نے بنایا ہے, یہ ایک مدرسے میں پڑھنے والے نے بنایا ہے, یہ ایک مدرسے سے فارغ نے جو ہے ذہن دیا ہے. آؤ بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے. جب دنیا کے اندر کوئی لا کی پڑھائی نہیں تھی, تب مدینے والے مصطفیٰ نے اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا مدینے شریف مسجد نبوی شریف کے باہر, اس چبوترے پہ جو 70-72 صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے, تو سب سے پہلے مدینے والے مصطفیٰ نے جو لا کی تعلیم دی تھی, جو وکیل کی تعلیم دی تھی, جو جج کی تعلیم دی تھی, وہ تعلیم مدینے والے مصطفیٰ نے مولا علی شیر خدا کو دی تھی. حضرات پتا چلا قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے. قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے. آؤ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. حضرات امام غزالی سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا, مسلمان نے نہیں بلکہ غیر مسلم نے, اور اس نے کیا سوال کیا امام غزالی سے, آپ میری طرف توجہ دیجئے. امام غزالی سے اس غیر مسلم نے کہا, اے امام غزالی تم دعویٰ تو کرتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے, قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے, ذرا یہ تو بتاؤ کیا قرآن کے اندر ستاروں کی چال کا جو ذکر ہے میں نے قرآن پڑھا ہے. امام غزالی سوچ میں پڑ گئے, یہ غیر مسلم اور قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہے. آپ نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بولا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اچھا یہ بتا کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جب قرآن پڑھا تو مجھے اس میں ستاروں کی چال کا ذکر ملا. ستارے جو آسمان میں چل رہے ہیں, ستارے جو آسمان میں تیر رہے ہیں, وہ دو طرح کے ستارے ہیں. ایک پازیٹیو انداز میں چل رہے ہیں, دوسرے نیگیٹو انداز میں چل رہے ہیں. ایک مثبت انداز میں چل رہے ہیں, دوسرے منفی انداز میں چل رہے ہیں. ستارے دو طرح سے چلتے ہیں, ایک سیدھی چال چلتے ہیں, دوسرے الٹی چال چلتے ہیں. تو سیدھی چال کا ذکر مجھے قرآن میں مل گیا, لیکن الٹی چال کا ذکر مجھے قرآن میں نہیں ملا. اب یہ علماء کرام کی میں بالخصوص توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے حافظ آصف صاحب کی آمد ہو چکی ہے, بہت دیر سے میری نظریں انہی کو تلاش کر رہی تھی. اب بہت غور سے سنیے گا, میں ایک اہم بات بتا رہا ہوں, ایک علمی نقطہ دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ ہمارے قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے. امام غزالی سے غیر مسلم نے کہا کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ستاروں کی چال کا ذکر ہے. آپ نے فرمایا کون سی سورت میں تو نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سورہ یاسین شریف کو پڑھا ہے, اور اس میں نے پڑھا تھا کلن فی فلک یسبحون. اس آیت کو جب میں نے پڑھا کہ ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے, تو ستارے بھی آسمان میں چل رہے ہیں, ستارے بھی آسمان میں تیر رہے ہیں, تو سیدھی چال کا ذکر تو مجھے مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا. تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے, ہیرے قرآن کے اندر موجود ہے, موتی قرآن کے اندر موجود ہے, صدف قرآن کے اندر موجود ہے, گوہر قرآن کے اندر موجود ہے, اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے. ہم نے امام غزالی نے کہا کہ تو نے سورہ یاسین شریف میں پڑھا ہے, تو تھوڑا اور غور کر لیتا تو تجھے الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صرف رسمی طور پہ پڑھتے ہیں. ہم قرآن خوانی میں گئے, کسی نے اپنے گھر پر قرآن خوانی برکتن کرائی تو ہم نے تھوڑا سا قرآن شریف پڑھا اور پارا رکھا اور اپنے کام سے نکل گئے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں, اور غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ نکالنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے, اس میں سے کچھ تلاشنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے. امام غزالی نے فرمایا تو نے سورہ یاسین شریف میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سورہ یاسین شریف میں پڑھا ہے. یہ غیر مسلم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور مسلمان بھی قرآن پڑھتے ہیں. آپ کو یقین نہ ہو تو آؤ چلو مراد آباد کی سرزمین پر, جہاں علامہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی ہیں, ان کا مناظرہ ایک آریہ سے ہوا تھا, ایک پنڈت سے مناظرہ ہوا تھا. اس آریہ نے کہا اے صدر الافاضل تم ہم سے مناظرہ کرنے آئے ہو؟ ارے ہمیں تمہارے قرآن کے 15 پارے زبانی یاد ہیں, تم ہماری گیتا کا کوئی پاٹ پڑھ کے سنا دو, تم ہماری گیتا کا کوئی اسلوب پڑھ کر کے سنا دو. تب علامہ صدر الافاضل نے کہا اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ بولا کیا؟ فرمایا یہی تو میرے مذہب کی سچائی ہے, یہی تو میرے قرآن کی سچائی ہے. ارے میرا قرآن وہ ہے جو اپنے تو اپنے رہے, غیروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتا ہے. تیرے قول کے مطابق
तेरी किताब को आए हुए लाखों बरस गुजर गए, तेरी किताब को आए हुए करोड़ों बरस गुजर गए, तेरे कौल के मुताबिक तूने कहा है कि मेरी किताब को लाखों बरस गुजर गए हैं। हजरात, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 वेद है, 18 पुराण है, इन लोगों के कौल के मुताबिक इनका कहना है कि इसको लाखों बरस हो गए हैं इन किताबों को आए हुए, और हमारे कुरान को 1450 साल हुए हैं। तारीख जानते हैं आप कि 1450 साल कुरान मजीद को आए हुए हैं। मैंने उनसे कहा कि जरा ये बताओ, तुम्हारे कौल के मुताबिक तुम्हारी किताब को आए हुए लाखों बरस गुजर गए, लेकिन आज तक तुम्हारी किताब हिंदुस्तान के बाहर ना जा सकी। और ये हमारे कुरान की शान है कि कुरान नाजिल तो मक्के में हुआ है, कुरान नाजिल तो मदीने में हुआ है, कुरान नाजिल तो हुजरा आयशा में हुआ है, कुरान नाजिल तो मैदान बदर में हुआ है, कुरान नाजिल तो मैदान उहुद में हुआ है, कुरान नाजिल तो गज़वा तबूक में हुआ है, कुरान नाजिल तो मदीने की गलियों में हुआ है। और हमारे कुरान की शान ये है कि सिर्फ अरब तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के घरों में कुरान है, पाकिस्तान के मुसलमानों के घरों में कुरान है, चाइना के मुसलमानों के घरों में कुरान है, अरे हिंदुस्तान के हर मुसलमान के घर में कुरान है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब हिंदुस्तान के बाहर न जा सकी और हमारा कुरान आज पूरी दुनिया में मौजूद है। और सुन ले, तेरी किताब को आज हिंदुस्तान के बाहर कोई पढ़ नहीं पाता है। और हमारे कुरान की शान ये है, अमेरिका में रहने वाला अंग्रेजी बोलने वाला हो तब भी कुरान को अरबी में पढ़ता है। हमारे कुरान की शान है, ये हमारे कुरान की शान है कि आज भी कुरान को अरबी में पढ़ा जाता है। आज तक कुरान को कोई बदल नहीं पाया। एक आया था बदलने की बात करने वाला, उसने कहा था कि कुरान से 26 आयतें निकाल दो। ऐसी लानत पड़ी उसके ऊपर, मुसलमान तो था ही नहीं, एक नाम मिला था वसीम मुसलमानों वाला, ऐसी लानत पड़ी उसके ऊपर कि वो नाम भी उससे छीन लिया गया और आज उसका कोई नामो निशान नहीं है। पता चला कि जो कुरान पे उंगली उठाता है, पता चला जो मजहब पे उंगली उठाता है, उसका नाम भी खत्म हो जाता है। और मेरे कुरान की शान ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान को कोई नहीं बदल सकता और मेरा कुरान आज पूरी दुनिया में है और सब अरबी में पढ़ते हैं। हज़रात आओ देखो, ये हाफिज़े कुरान बैठे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है वो अपनी किस्मत पे नाज करे। अभी मैं हदीस की रोशनी में बताऊंगा कि हाफिज़े कुरान की शान क्या होती है। हज़रात बात कुरान की चल रही है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर किसी किस्म के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है और कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तक हम कुरान की तिलावत करते रहे, जब तक हम कुरान को सीने से लगाए रहे, सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत थी। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है। नबी फरमाते हैं सतकूनुल फितनु, नबी ने इरशाद फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। नबी ने इरशाद फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। मौला अली शेर खुदा ने कहा मल मखरजो मिनहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उस फितने से निकलने का रास्ता क्या होगा। नबी ने फरमाया अनकरीब फितने उठेंगे। मौला अली शेर खुदा ने ये नहीं कहा हुजूर फितने का नाम क्या होगा, नहीं, फौरन कहा या रसूल अल्लाह उस फितने से बचने का रास्ता क्या होगा, पहचान क्या होगी। तो मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि उस फितने जो अनकरीब फितने उठेंगे तो जो हक पे जमात होगी उस जमात की पहचान ये है कि वो कुरान को सीने से लगाए होगी, वो कुरान को सीने से लगाए होगी। और कुरान के अंदर पहले वालों की भी खबर है और बाद वालों की भी खबर है। कुरान के अंदर हर चीज का बयान मौजूद है और जो कुरान से हटके हिदायत तलाश करता है अल्लाह उसे गुमराह कर देता है और जो कुरान से हिदायत तलाश करता है अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा देता है। ये हमारे कुरान की शान है। हज़रात आज फितनों का दौर चल रहा है, आज कितने फितने उठ रहे हैं। कभी हमारे मजहब पे फितना उठ रहा है, कभी कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई कुरान पे
سے بولتا نظر آ رہا ہے. آج طرح طرح کے فتنے اٹھا کر کے قوم مسلم کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اور آج مسلمان ہیں کہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, آپس میں خاندان خاندان میں بٹے ہوئے ہیں. باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا, بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا. آج موبائل نے بھی میری قوم کو بہت دور کر دیا ہے. آج میرا نوجوان باپ کے پاس میں بیٹھا رہے گا, گھنٹوں موبائل چلاتا رہے گا, لیکن بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یاد رکھو پیارے مسلمانوں, یہ دنیا چند دن کی ہے. آؤ میں آپ کو بتا دوں, بات قرآن کی چل رہی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. جس نے قرآن کو سینے سے لگا کر کے رکھا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا, وہ آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. حضرات, اب قرآن کو جس نے سینے میں محفوظ کیا ہے اس کی شان کیا ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. آؤ ذرا دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلک عند آخر آیت تقرؤها. نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائے گا. محبت سے بولو سبحان اللہ. دیکھو حافظ قرآن کی شان, یقال لصاحب القرآن, اللہ قیامت میں حافظ قرآن سے فرمائے گا کیا؟ اقرا, تو قرآن کی تلاوت کر, اور تجوید کے ساتھ پڑھ, ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, بے شک تیری منزل میری جنت میں تیری آخری آیت ہوگی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ حافظ قرآن سے فرمائے گا تو قرآن کی تلاوت کر. وہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا. پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین, دوسرا درجہ بلند ہو جائے گا جنت میں. وہ پڑھے گا مالک یوم الدین, تیسرا درجہ بلند ہو جائے گا. علماء کرام فرماتے پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. حضرات, جس حافظ کو تم توہین کی نظروں سے دیکھتے ہو, جس عالم کو تم حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو, اس کا مرتبہ قیامت میں جنت میں 6666 درجے بلند والا ہوگا. یہ شان ہے حافظ قرآن کی. اور قرآن جس کے سینے میں ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ دنیاوی آگ تو کیا, اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. آؤ میں آپ کو ایک شخصیت کا ذکر کر کے جاؤں. آؤ, آپ نے نام سنا ہوگا حافظ نواب حافظ رحمت علی خان کا. ان کا مزار بریلی شریف میں جب آپ باقر گنج کی طرف جائیں گے سٹی کی طرف سے, تو ایک محلہ پڑتا ہے حسین باغ. حسین باغ کے قبرستان میں ان کا مزار بنا ہے, جن کا نام ہے نواب حافظ رحمت علی خان. جو پیلی بھیت میں جامع مسجد آپ دیکھ رہے ہو, اسی پیلی بھیت کی جامع مسجد کی جب بنیاد کا نمبر آیا تھا تو یہ شرط رکھی گئی کہ اس کی بنیاد وہ رکھے گا جس کی نہ تہجد کی نماز قضا ہوئی ہو اور نہ سنت غیر مؤکدہ قضا ہوئی ہو. بڑے سے بڑا عالم اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیتا ہے. اپنے وقت کا نواب آگے بڑھا, نواب حافظ رحمت علی خان آگے بڑھے اور کہتے ہیں کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی نہ تہجد کی نماز قضا ہوئی ہے اور نہ سنت غیر مؤکدہ قضا ہوئی ہے. اللہ اکبر, اپنے وقت کا نواب, اپنے وقت کا بادشاہ, اور اتنا شریعت پہ چلنے والا, اتنا شریعت پہ عمل کرنے والا. دلی پیلی بھیت کی جامع مسجد کی بنیاد رکھی گئی. دلی کی جامع مسجد کی ہو بہو کاپی ہے پیلی بھیت شریف کے اندر جامع مسجد. حضرات, جب اس کی بنیاد رکھی گئی, یہی نواب حافظ رحمت علی خان ہیں. جب جنگ آزادی ہو رہی تھی, جب جنگ آزادی میں مسلمان اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے, آج جو ہندوستان کو تم سونے کی چڑیا دیکھ رہے ہو, جو آج ہندوستان میں تم اپنے سکون کی سانسیں لے رہے ہو, اس پہ ہندوستان پہ مسلمانوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے. آج بھی دلی کے انڈیا گیٹ پر آپ جا کر کے دیکھ لو, وہاں پر 76,000 سے زیادہ سوتنترتا سینانیوں کے نام یعنی مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں قربانی پیش کی تھی. 76,000 سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے دلی کے لال قلعے سے گرفتار کر کے جب ان کو رنگون کالا پانی بھیجا تھا, تب آخری مغل بادشاہ کو جب لے کے انگریز جا رہے تھے, صبح کا وقت تھا, تو ایک انگریز کا کہنا ہے کہ چاندنی چوک کے اندر, دلی کے چاندنی چوک میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا, کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹک رہی ہو. یہ علماء نے قربانی پیش کی ہے, تب ہندوستان آزاد ہوا ہے. یہ عالموں نے
خون جگر پیش کیا ہے تب ہندوستان آزاد ہوا ہے. آج ہم سے یہ بات کی جاتی ہے کہ تم وفادار نہیں ہو. ارے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. یہ ہم ہیں جنہوں نے اپنا خون جگر پیش کر کے اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا. کبھی کرناٹک شیر میسور کے اندر جا کر کے دیکھو, شیر میسور جن کا نام ٹیپو سلطان ہے, وہ ٹیپو سلطان جب ان کو انگریزوں نے شہید کر دیا تو انگریز یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ واقعی ہم نے ٹیپو سلطان کو مار دیا ہے. تو ان کی بہن کو لے کر کے آئے, ان کی بہن نے ہاتھ کی انگلیوں سے پہچانا تھا کہ یہ میرے بھائی کا جسم ہے. جب ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کر دیا تب ٹیپو سلطان کے سینے پہ لات رکھ کے انگریزوں نے کہا تھا, اے ہندوستان والوں سن لو, آج سے آدھا ہندوستان ہمارا ہو گیا. جب تک شیر میسور کو شہید نہیں کیا تھا مجال نہیں کسی انگریز کی جو یہ کہہ دے کہ ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہو گیا. اور جب شیر میسور ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا تب انگریزوں نے کہا تھا کہ آدھا ہندوستان ہمارا ہو گیا. یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہندوستان کے لیے قربانی پیش کی ہے, یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہندوستان کے لیے خون جگر پیش کیا ہے. آج انہی مسلمانوں کو جو ہے غداری کا تانا دیا جا رہا ہے. یہ مسلمان ہیں, ان کی تاریخ دیکھ لی ہے تو دہلی کے انڈیا گیٹ پہ جا کر کے دیکھ لو, جہاں پر 76,000 سے زیادہ مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو قربانیاں آج بھی ہندوستان والوں کو بتا رہی ہیں. حضرات خود انگریزوں کا کہنا ہے غیر منقسم ہندوستان اور پاکستان کہ جب ہم لاہور کی جامع مسجد میں گئے تو 80 سے زیادہ علماء کرام کی گردنیں اس کے اندر لٹکی تھی. انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا تھا. سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ ان انگریزوں کے خلاف جس شخصیت نے دیا تھا اسی شخصیت کو علامہ فضل حق خیر آبادی کہا جاتا ہے. اور دیکھو مولانا کفایت اللہ کافی علیہ الرحمہ جن کا مزار جن کو انگریزوں نے مراد آباد کے بیچ چوراہے پہ سولی پہ چڑھا دیا تھا, اور جب آپ نے سولی پہ چڑھنے سے پہلے کلام لکھا تھا, اے انگریزوں سن لو, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. حضرات یہ مسلمان ہیں جنہوں نے خون جگر پیش کیا ہے, جنہوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے. انہی قربانیوں کو پیش کرنے والوں میں ایک نام حافظ رحمت علی خان کا بھی آتا ہے, جن کا مزار جو ہے وہ حسین باغ کے قبرستان میں ہے. یہ قرآن کے حافظ تھے. حضرات جب انگریزوں سے جنگ ہو رہی تھی, جب انگریزوں سے لڑائی ہو رہی تھی, ایک انگریز نے توپ کا گولہ نشانہ باندھ کر کے حافظ رحمت علی خان کے سینے پہ مارا. آپ کے سینے پہ لگا, زمین میں 2-3 دن اندر چلا گیا, آپ کے سینے کا کچھ نہیں ہوا. انگریز سوچ میں پڑ گیا, یہ توپ کا گولہ تو وہ ہے اگر بستی میں گر جائے تو بستیاں اجاڑ دے, محلے میں گر جائے تو محلے تباہ کر دے, اگر کسی خاندان میں گر جائے تو نسلیں ختم کر دے. یہ کیا وجہ ہے کہ آج حافظ رحمت علی خان کے سینے پہ توپ کا گولہ لگا اور ان کے سینے کا کچھ نہیں ہوا. جب سینے کا کچھ نہیں ہوا اسی جنگ میں آپ شہید ہو جاتے ہیں. جیسے ہی شہید ہوئے حافظ رحمت علی خان, فوراً انگریزوں نے جسم کو اپنے قبضے میں لے لیا اور آپ کا کرتا ہٹا کر کے دیکھنے لگے. کسی مسلمان کی چند سانسیں باقی تھی. پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, تو ایک انگریز نے کہا میں نے توپ کا گولہ نشانہ باندھ کر کے حافظ رحمت علی خان کے سینے پہ مارا ہے, ان کے سینے کا کچھ کیوں نہیں ہوا. ہمارے توپ کا گولہ تو وہ ہے بستی میں گر جائے تو بستیاں اجاڑ دے, محلے میں گر جائے تو محلے تباہ کر دے, ارے شہر میں گر جائے تو نسلیں ختم کر دے. ان کے سینے کا کچھ کیوں نہیں ہوا. تو مسلمان نے جواب دیا, اے انگریز تجھے پتا نہیں ہے, ارے ان کے سینے کا کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ کسی دنیاوی کتاب کے حافظ نہیں تھے بلکہ قرآن کے حافظ تھے, اور قرآن جس سینے میں آ جاتا ہے اسے دنیا کی آگ تو کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. یہ حافظ قرآن کی شان ہے, یہ حافظ قرآن کا مقام ہے. قرآن جس سینے میں آ جائے اور حافظ اس پر عمل کر لے قرآن پر تو اسے دنیا کی آگ تو کیا اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. یہ حافظ قرآن ہے, ان کے مرتبے بلند ہیں, ان کی شان بلند ہے, ان کا رتبہ بلند ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جس بستی میں کہیں گناہ ہوتا ہے اللہ عذاب کے فرشتوں کو بھیجتا ہے. عذاب کے فرشتے جب اس بستی پہ آتے ہیں تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جب قرآن کی تلاوت سنتا ہے,
چھوٹے چھوٹے بچے جو صبح کو مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں یا مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، سینے سے کتاب لگا کر کے، قرآن لگا کر کے، یسن القرآن لگا کے، پہلا پارا دوسرا پارا لگا کر کے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، گناہ کرتی ہے بستی، گناہوں کی وجہ سے اللہ اس بستی کو عذاب دینے کا ارادہ فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں سے تلاوت سنتا ہے میرا رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے صدقے میں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس بستی سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس بستی میں مدرسہ چلتا ہو، جس بستی میں حافظ قرآن ہو، جس بستی میں عالم دین ہو، اس بستی میں کیسی خیر و برکت ہوگی، اس بستی میں کیسا سکون ہوگا۔ حضرات، تو یہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یاد رکھو، قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک دعویٰ سناتا ہوں، جو میں نے دعویٰ کیا نا، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ 1969 کے اندر، بہت غور سے سنیے گا، 1969 کے اندر 3 لوگ چاند پر گئے تھے۔ کتنے لوگ گئے؟ 3 لوگ گئے، تو اور بھی لوگ ہیں لیکن 3 کا میں نام لے رہا ہوں، ایٹن، ایلڈرن، کولن بوز۔ 3 لوگ چاند پر گئے، کب؟ 1969 میں۔ کیا اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ کبھی غور کیا کیا اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ قرآن کے اندر تو ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ہاں، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ لوگ چاند پر جائیں گے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ 3 لوگ جائیں گے، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم جائیں گے۔ یہ ہمارے قرآن کی شان ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اب قرآن کی آیت کریمہ سنو، رب فرماتا ہے والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق۔ رب قرآن میں فرماتا ہے چاند کی قسم جب پورا ہو۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان کا، چاند کی قسم جب پورا ہو، ماہ کامل کی قسم، لترکبن طبقا عن طبق، تم ضرور ضرور سوار ہوگے، تم ضرور ضرور چڑھو گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، زینہ بائی زینہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ چاند پر جائیں گے۔ سورہ رحمان پڑھو، رب فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رب فرماتا ہے اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تم آسمان کے کناروں سے گزرنا چاہو تو گزر جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ، اتنا یاد رکھنا جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی بادشاہت پاؤ گے، وہاں اللہ کی حکومت پاؤ گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ لوگ چاند پر جائیں گے۔ یہ جب لوگ چاند پر پہنچے تو امریکہ نے کہا کہ یہ ہماری تحقیق ہے، یونیورسٹی آف جرمن نے کہا یہ ہماری تحقیق ہے، سب اپنی اپنی تحقیق بتانے لگے۔ جب لوگ چاند پر گئے، امریکہ کہتا ہے یہ ہماری تحقیق ہے، جرمن نے کہا یہ ہماری تحقیق ہے۔ حضرات، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس چیز پہ سوار ہو کر کے گئے؟ یہ اپولو پہ سوار ہو کر کے گئے، جو میزائل کی شکل ایک چیز ہے، اپولو پہ سوار ہو کر کے گئے تھے۔ اے علی نگر کے زندہ دل مسلمانوں، آج میں تمہیں بہت تحقیقی بات بتا کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آج تک آپ نے نہ سنی ہو۔ یہ جہاز جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ ہوائی جہاز جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ یہ کسی اور نے نہیں بنایا تھا، بلکہ مسجد قرطبہ کے اندر بیٹھ کر کے اسلام کے عظیم محقق جن کا نام حضرت عباس بن فرناس ہے، سب سے پہلا ہوائی جہاز اس شخصیت نے بنایا، یہ ایک مسلمان نے بنایا، اور وہ جہاز اڑا بھی 7-8 منٹ تک اڑتا رہا، لینڈنگ کے وقت کریش ہو گیا اترتے وقت۔ اور یہ کہاں سے تصور لیا؟ یہ قرآن سے پڑھ کر کے تصور لیا، اور پرندے سے تصور لیا کہ پرندہ جو فضا میں اڑتا ہے، اسے جو فضا میں مینٹین کرنے والی چیز ہے، فضا کے اندر جو مینٹین کرنے والی چیز ہے وہ اس کی پونچھ ہے۔ پونچھ اگر نہ ہو تو پرندہ گر جائے گا، پونچھ کی وجہ سے پرندہ فضا میں مینٹین رہتا ہے۔ پہلا ہوائی جہاز جو بنایا گیا تھا اس کی پونچھ بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے وہ اترتے وقت گر گیا۔ حضرات، یہ سب سے پہلا بنایا کس نے تھا؟ یہ ایک مسلمان نے بنایا تھا۔ یہ
जो कागज आप देखते हो, ये सबसे पहला कागज किसने बनाया था? ये भी एक मुसलमान ने बनाया था। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर हजरत यूसुफ बिन अम्र उनका नाम है। सबसे पहला कागज रुई से उन्होंने बनाया था, रुई से सबसे पहला कागज बना। आज कागज किससे बनता है? आज दरख्तों से कागज बनता है, आज पेड़ों से कागज बनता है। पेड़ों को बारीक काटा जाता है और उसको मशीन के अंदर डाल करके उसको बारीक पीस दिया जाता है, फिर केमिकल लगा करके कागज बनाया जाता है। और जब कागज तैयार हो जाता है तो उस पे अपने अपने हिसाब से उस पे लिखाई होती है। इस वहीं पर छोटा आ बड़ा आ लिखा होता है।